ایک ایسا آدمی جس کے نام سے پوری دنیا کے شہر کانپ اٹھتے تھے اور جس نے لاشوں کے پہاڑ بنا دیے۔ ایک ایسا حکمران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کی نسل سے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ اسے تاریخ کا سب سے بے رحم فاتح سمجھتے ہیں۔ آخر کون تھا چنگیز خان؟ کہاں سے آیا تھا؟ اور اس نے ایسا کیا کیا کہ آج بھی اس کا نام پوری دنیا میں زندہ ہے؟ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چنگیز خان کے ملک منگولیا کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ منگولیا کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کی ثقافت اور رہن سہن کیسا ہے، کیا چنگیز خان کی نسل آج بھی زندہ ہے، اور آخر چنگیز خان نے مسلمانوں کے سروں سے پہاڑ کیسے بنائے تھے، چنگیز خان کا مسلمانوں سے ٹکراؤ کیسے ہوا، اور اس ملک کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے کرتے ہیں چنگیز خان کی زندگی سے، جس نے اپنے بچپن میں بہت سخت اور مشکل حالات کا سامنا کیا تھا۔ چنگیز خان موجودہ منگولیا اور سائبیریا کے درمیان واقع اس وسیع میدان میں پیدا ہوا جہاں دور دور تک صرف گھاس ہی نظر آتی ہے اور کوئی درخت دکھائی نہیں دیتا۔ دوستو، چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ خانہ بدوش قبائلی ثقافت میں پروان چڑھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ان کے قبیلے کے سردار کو خان کہا جاتا تھا۔ بچپن ہی میں چنگیز خان کے والد کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد قبیلے والوں نے اسے اور اس کی ماں کو کھلے میدان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا سوتیلا بڑا بھائی اس پر بہت ظلم کرتا تھا، جس کے بعد چنگیز خان نے اپنی زندگی کا پہلا قتل اپنے ہی بھائی کا کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیموجن طاقتور ہوتا گیا اور 1206 تک ایک بہت بڑا علاقہ اس کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے علاقے کا نام دی گریٹ منگول نیشن رکھا۔ دوستو، چنگیز خان کی بے شمار بیویاں تھیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتا وہاں کی عورتوں سے شادیاں کر لیتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ ریسرچرز کے مطابق آج دنیا میں 16 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ڈی این اے کسی نہ کسی طرح چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ یعنی چنگیز خان نے صرف ایک سلطنت ہی نہیں بنائی بلکہ ایک بہت بڑی نسل بھی چھوڑ کر گیا۔ جنگی منصوبہ بندی میں اس کا دماغ بہت تیز چلتا تھا۔ وہ اپنی فوج میں عہدے صرف میرٹ کی بنیاد پر دیتا تھا۔ اس کی فوج بے رحمی سے قتل و غارت کرتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ دوسرے علاقوں میں جا کر اس کی دہشت کی کہانیاں سنائے اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی شہر بغیر جنگ لڑے ہی اس کے سامنے فتح ہو گئے تھے۔ چنگیز خان جنگ میں سب سے زیادہ گھوڑوں کا استعمال کرتا تھا۔ منگولوں نے صرف 25 سالوں میں اتنا بڑا علاقہ فتح کیا تھا جتنا رومن سلطنت نے 400 سالوں میں کیا تھا۔ اس کی سلطنت بحیرہ روم سے لے کر بحر الکاہل تک پھیل گئی تھی۔ اس کے قوانین بہت سخت تھے۔ زنا کرنے والے شخص کو سزائے موت دے دی جاتی تھی، جبکہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تھی، لیکن دوسروں کی عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے سخت قوانین بنا رکھے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کی چوری پر بھی سزائے موت دی جاتی تھی، اور جو سپاہی غداری کرتا تھا اسے بھی سخت سزا ملتی تھی۔ چنگیز خان نے اپنے وسیع علاقے میں رابطے کا ایک مضبوط نظام قائم کیا ہوا تھا، جس کے لیے ہر 20 میل کے فاصلے پر اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ اگر کوئی پیغام کہیں پہنچانا ہوتا تو ایک گھڑ سوار صرف 20 میل تک جاتا، پھر دوسرا سوار وہ پیغام لے کر آگے روانہ ہو جاتا۔ اس طرح خبریں اور پیغامات بہت تیزی سے دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتے تھے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چنگیز خان کا مسلمانوں سے ٹکراؤ کیسے ہوا۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کی تاریخ میں جانا ہوگا۔ خلافت عباسیہ کے دور میں مسلمانوں کی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف منگولوں میں چنگیز خان بہت طاقتور ہو رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور چنگیز خان تقریباً ایک ہی دور کے حکمران تھے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی سلطنت خوارزم تھی، جس کا ٹکراؤ منگول سلطنت سے ہوا۔ آج کے دور میں خوارزم کی حدود میں تاجکستان، افغانستان اور ایران کے علاقے شامل ہوتے ہیں۔ چنگیز خان
ابتدا میں مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے خوارزم کے بادشاہ کو دوستی کا پیغام بھیجا، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان قاصدوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنا سفیر بھیجا تاکہ خوارزم میں اپنے قاصدوں کو رہا کروا سکے، مگر اس سفیر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد چنگیز خان نے خوارزم پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں خوارزم کی آبادی تقریباً 20 لاکھ کے قریب تھی، جن میں سے کہا جاتا ہے کہ 18 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور پورا خوارزم فتح کر لیا گیا۔ یہی وہ پہلی بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ان لاکھوں کٹے ہوئے سروں کے پہاڑ بنوائے تھے، اور اسی واقعے کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا میں چنگیز خان کا نام خوف اور بربریت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد ہلاکو خان کا دور شروع ہوا۔ ہلاکو خان نے 1258 میں بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا، کیونکہ اس وقت مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو کر کمزور ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد فتح کیا تو مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ دریاؤں کا پانی کئی دنوں تک سرخ رہا۔